ناظرین، آج کی کہانی ایک نوجوان کی کہانی ہے اور یہ ایک سچی کہانی ہے۔ میرے انسٹا اور فیس بک پر بے شمار سٹوریز آپ لوگوں نے بھیجی ہیں، انہی میں سے اس نوجوان کی کہانی نے مجھے بہت متاثر کیا تھا، اس لیے آپ کی خدمت میں اس کہانی کو پیش کرنا چاہتی ہوں۔ پلیز اس کہانی کو پڑھ کے اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا۔ کہانیوں میں فرضی نام استعمال کیے جاتے ہیں۔ میں سگریٹ پہ سگریٹ پی رہا تھا۔ میرے سامنے شراب کا گلاس رکھا تھا اور میرے ساتھ اور بھی کئی دوست تھے۔ سامنے موجود لڑکی ہم سب کے چین چرا رہی تھی۔ اس وقت میں سنگاپور کے ایک کلب میں بیٹھا تھا۔ یوں تو میں پاکستانی تھا، لیکن میرے والدین دونوں ہی بہت حسین تھے، اس لیے میں بھی بہت خوبصورت تھا۔ میرا رنگ بھی انگریزوں کی طرح سفید دودھیا تھا اور آنکھیں نیلے رنگ کی۔ مجھے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے باپ کے پاس پیسے کی ریل پیل تھی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، اس لیے میرا مزاج عیاش قسم کا تھا۔ حالانکہ سب لڑکے جو میرے دوست تھے پاکستانی تھے، سب بیٹھ کر اس کلب ڈانسر کا ڈانس دیکھ رہے تھے اور ٹھنڈی آہیں بھر رہے تھے، لیکن مجھے کہیں جانا تھا۔ میں اٹھا اور ریمپ پر اس لڑکی کے ساتھ ڈانس کرنے لگا۔ پہلے تو میں یوں ہی ڈانس کرتا رہا۔ وہ ایک چائنیز لڑکی تھی، اسکرٹ اور شرٹ میں ملبوس تھی اور نشے سے چور تھی۔ نشے میں اس کا دو آتشہ حسن مجھے پاگل کر رہا تھا۔ پہلے تو میں نے اسے ہلکا پھلکا ہی ٹچ کیا، کیونکہ اس کلب میں لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا منع تھی، لیکن میرے جذبات بے قابو سے ہونے لگے۔ میں نے بہت پیار سے اس لڑکی کو اپنی باہوں میں جکڑ لیا اور پھر اپنی گستاخیاں کھلے عام شروع کر دی۔ وہ لڑکی مجھ سے اپنا آپ چھڑوانے لگی، ساتھ ہی اس نے ہیلپ ہیلپ کہنا شروع کر دیا۔ میں خود نشے میں چور تھا، پھر نشے میں کہاں ہوش رہتا ہے۔ وہاں پر موجود اسٹاف کے لڑکے آ گئے اور مجھے اس لڑکی سے پیچھے کرنے لگے۔ وہ میرے 5 منٹ کی شدتیں بھی نہیں سہ پائی تھی۔ مجھے گندی گندی گالیاں بکنے لگی۔ میں بھی انگریزی زبان میں اسے برا بھلا کہنے لگا کہ تم کون سی شریف ہو، 7 پردوں والی ہو، اپنا آدھا ادھورا وجود دکھاؤ گی تو ہم جیسے تو پاگل ہوں گے نا۔ بہرحال مجھے کلب سے باہر نکال دیا گیا۔ شاید میں ان کم عمر لوگوں میں شمار ہوتا ہوں گا جو کہ 6-7 سال کی عمر میں پہلی بار کلب گئے ہوں گے۔ جی ہاں دوستو، میرے والد زیادہ تر بیرون ملک میں رہتے تھے اور اکثر مجھے اور میری والدہ کو بھی لے جاتے تھے، اور وہ کلب میں بھی جاتے تھے۔ جس اپارٹمنٹ میں ہم لوگ رہتے تھے وہاں نیچے ہی کلب بنا ہوا تھا۔ اکثر میرے والد اس کلب میں جاتے ہیں۔ ایک بار میں بھی ان کا پیچھا کرتا ہوا کلب تک پہنچ گیا۔ شیشے کا بیرونی دروازہ تھا، اندر رنگ برنگی روشنیاں دیکھ کر مجھے سب بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن وہاں پہ ہونے والی بدتمیزیاں دیکھ کر پہلے تو مجھے برا لگا، لیکن پھر میں بار بار جانے لگا۔ ایک بار میرے والد کلب نہیں گئے تھے، اوپر ہی تھے میری والدہ کے پاس، لیکن میں نیچے کلب میں چلا گیا۔ کسی نے اندر جانے کے لیے دروازہ کھولا تو میں بھی اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ٹیبل پر شراب کی بوتلیں اور گلاس پڑے تھے۔ کسی میں بچی ہوئی شراب تھی، کسی میں بھری ہوئی تھی۔ مجھے لگا شاید پیپسی کی بوتل ہے، کولڈ ڈرنک ہے۔ میں کولڈ ڈرنک کا بہت شوقین تھا، اسی لیے میں نے بھی ایک گلاس پکڑا اور پی لیا، لیکن اسے پیتے ہی مجھے چکر سے آنے لگے۔ کم عمر تھا اس لیے میں کچھ ہی دیر میں بے ہوش ہو گیا۔ وہاں پہ اسٹاف نے جب دیکھا تو مینیجر کو انفارم کیا۔ مینیجر مجھے پہچانتا تھا، اس نے میرے والد کو بلایا۔ میرے والد مجھے اٹھا کے گھر پہ لے گئے۔ جیسے ہی مجھے ہوش آیا تو میرے والد نے مجھے بہت ڈانٹا۔ میری والدہ کا شمار بھی ماڈرن قسم کی عورتوں میں ہوتا تھا۔ وہ کہنے لگی کیوں ڈانٹ رہے ہیں بچے کو، کیا ہو گیا جو اس نے پی لی، کوئی بات نہیں پیار سے سمجھا دیں۔ میرے والد بھی مجھ پر زیادہ زور زبردستی نہیں کرتے تھے، کبھی کبھی ڈانٹ دیا کرتے تھے۔ انہوں نے بھی اس بات کو اتنا سیریس نہیں لیا۔ یوں سمجھے کہ شراب کا مزہ میں نے 7 یا 8 سال کی عمر میں چکھا تھا، اور اس کے بعد میں نے بہت جلد شراب پینی شروع کر دی، اور سگریٹ میں 10 سال کی عمر میں پینی شروع کر چکا تھا۔ میں شراب بھی پیتا تھا، سگریٹ بھی پیتا تھا، لیکن اپنے باپ سے چھپ کر۔ لیکن جیسے جیسے وقت بڑھتا چلا گیا میری عیاشیاں بھی بڑھنے لگی۔
میں صرف 7th کلاس میں تھا جب پہلی بار میں نے لڑکی کے ساتھ ڈیٹ ماری تھی۔ وہ ایک انگریز لڑکی تھی، کافی بے تکلف سی تھی، اور باہر کے کلچر میں ہاتھ پکڑنا تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ جب میں اس کے ساتھ گیا تو اس نے منی اسکرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کی پوری پوری بے حیا ٹانگیں دیکھ کر میرے جذبات بھی ابھرنے لگے۔ میں بھی کم عمر تھا، لیکن ظاہر ہے میری پرورش جس ماحول میں ہو رہی تھی وہاں وقت سے پہلے بہت سی باتوں کا پتہ چل گیا تھا، کیونکہ کھلے عام سڑکوں پہ بے شرمی ہو جایا کرتی تھی، اور بجائے میں نظریں جھکانے کے بڑے شوق سے وہ سین دیکھا کرتا تھا جو اکثر ہم فلموں میں دیکھتے ہیں۔ پھر میرے والدین میں سے بھی کوئی روک ٹوک نہیں تھی، انہوں نے کبھی توجہ ہی نہیں دی کہ میں کیا دیکھتا ہوں۔ بہرحال میرے باپ کے پاس پیسہ اچھا خاصا تھا، اسی لیے کئی ڈالر میری جیب میں ہوتے تھے۔ میں نے بڑے پروفیشنل طریقے سے ڈیٹ ماری تھی، کھانے کا بل بھی میں نے پے کیا تھا۔ ریٹا میری کلاس فیلو تھی، میں اس کے برابر میں ہی بیٹھا تھا۔ ہم نے کھانا کھایا، پھر آئس کریم والے چمچ سے پہلے چمچ اس نے میرے ہونٹوں کے قریب کیا، میں نے کھا لیا۔ اس کے بعد اس کی بے حجاب ٹانگوں پہ میں نے اپنا ہاتھ رکھ دیا، لیکن اس نے کوئی اختلاف نہیں کیا، کچھ نہیں کہا۔ ہلکی ہلکی گستاخیاں کرتے میں ڈرتے ڈرتے کر رہا تھا، کیونکہ بہت کم عمر تھا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اچھا بھی لگ رہا تھا۔ بہرحال اس لڑکی نے میرا پورا ساتھ دیا اور میری ڈیٹ کو شاندار کر دیا۔ حالانکہ کم عمر تو وہ بھی تھی، لیکن میں نے کہا نا کہ ماحول کی پرورش بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ میں بڑا خوش تھا، لیکن ایک عجیب سا چسکا سا لگنے لگا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا۔ بہت کم عمری میں میں نے زناکاری بھی شروع کر دی۔ یہ تو میری احتیاط تھی کہ میں اپنے باپ سے کچھ نہیں کہتا تھا اور ماں سے بھی ہر چیز پوشیدہ رکھتا تھا، لیکن میرے خیال سے ماں باپ اولاد کی ایسی ایکٹیویٹیز کو اچھے طریقے سے جان سکتے ہیں، اور جان جاتے بھی ہیں۔ ہاں، چشم پوشی رکھیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ میرے والدین کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا، انہوں نے چشم پوشی اختیار کر رکھی تھی۔ ویسے بھی گناہ میں بڑی کشش ہوتی ہے، کیونکہ شیطان اسے بڑا دلچسپ کر کے دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ نظروں کا زنا ہم سے سب کچھ کروا لیتا ہے، کیونکہ آنکھیں خطرناک تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اگر اس پہ قابو نہ کیا جائے تو سمجھو کہ آپ آہستہ آہستہ شیطان کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہو، اور میں تو پورا پورا ڈوب چکا تھا۔ 16-17 سال کی عمر میں میں بہت کچھ کر چکا تھا۔ میں نے میٹرک تک سنگاپور کے ایک ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کی، اس لیے انگریزی زبان پہ اچھا خاصا عبور حاصل کر چکا تھا، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اور جن دنوں کی میں بات کر رہا ہوں ان دنوں تعلیم کسی کے پاس ہو نہ ہو، بس اسے انگلش بولنی آنا ضروری ہوتا تھا۔ جسے انگلش آتی تھی سمجھتے تھے کہ بس اس سے زیادہ پڑھا لکھا اور بااعتماد کوئی ہے ہی نہیں۔ میرے والد کا کام پاکستان میں ہی شفٹ ہو چکا تھا۔ میں پاکستان آ گیا، لیکن سنگاپور میرا آنا جانا رہتا تھا۔ یہاں آ کر میرے والد نے کمائے ہوئے پیسوں سے ڈیفینس میں ایک بنگلہ لیا، شاندار گاڑی لی۔ ہم اپنے تمام رشتہ داروں میں سب سے زیادہ امیر تھے، اس لیے میں نے کبھی اپنے باقی کے خاندان اور وہاں کی لڑکیوں کو گھاس تک نہیں ڈالی، حالانکہ وہ مجھے دیکھ کے ٹھنڈی آہیں بھرتی تھیں۔ ایک تو میری شخصیت سحر انگیز، بالکل انگریزوں جیسی، اوپر سے میرا آنا جانا سنگاپور میں لگا رہتا تھا۔ گاڑی تھی، بنگلہ تھا، عیاشی تھی، پھر لڑکیوں کا میری طرف لپکنا کوئی ناممکن سی بات نہیں تھی۔ بہرحال میں نے یہاں بھی لڑکیوں کو چھوڑا نہیں تھا، لیکن بات ابھی تک صرف کال گرلز تک ہی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ میری بہت سی کزنیں مجھ پہ ڈورے ڈالنے لگیں، لیکن میری دوستی کی بس ایک ہی شرط تھی کہ مجھ پہ کوئی بھی شرط نہ لگائے، مجھے پابند نہ کرے، میں جو جی چاہے گا کروں گا۔ میری دوستی اپنی ایک کزن سے ہو گئی، وہ لوگ بھی کچھ نئے نئے امیر ہوئے تھے، ان کا بنگلہ بھی ڈیفینس میں تھا، لیکن ہمارے بنگلے سے چھوٹا تھا، گاڑی بھی ہماری گاڑی سے چھوٹی تھی۔ باقی یہاں کے لوگوں کو تو میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ بہرحال میری اس سے دوستی ہو گئی۔ اکثر جب وہ ہمارے گھر میں آتی تو اس کے والدین میرے والدین کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوتے اور وہ میرے کمرے میں ہوتی۔ پہلے پہلے تو بات باتوں تک ہی محدود رہی، لیکن ایک بار میں نے اسے کہا کہ
مجھے تمہارے بندھے ہوئے بال اچھے نہیں لگتے، انہیں کھول دو۔ اس نے فوراً سے اپنے شولڈر کٹ بال کھول دیے۔ خوبصورت تو وہ بھی بہت تھی۔ شاید میرے والدین کا ارادہ تھا کہ ہمارا رشتہ ہو جائے، اور آپ کو تو پتہ ہے اگر شادی سے پہلے لڑکی بستر تک آ جائے تو دل میں نہیں بستی، دل سے اتر جاتی ہے، اور میں بھی ایسا ہی تھا۔ میں نے کھڑے ہو کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانی شروع کر دی۔ پہلے تو وہ کچھ گھبرائی، لیکن پھر میں نے اسے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ جو گستاخی میں اس کے ساتھ کر چکا تھا، اس کے بعد فوراً سے وہ مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کے کمرے سے باہر جا چکی تھی، اور میں مسکرا رہا تھا۔ بہرحال کچھ دن بعد میں نے اسے ریسٹورنٹ میں بلایا، لیکن وہ ریسٹورنٹ ایسا تھا کہ اس کے اوپر ہوٹل بنا ہوا تھا۔ وہاں میں ایک کمرہ بک کروا چکا تھا۔ میں نینا کو اپنے ساتھ اس ہوٹل میں کھانا کھانے کے بعد اوپر کمرے میں لے گیا۔ وہ پہلے تو جھجکتی رہی، لیکن پھر میرا ساتھ دینے لگی۔ اسے لگتا تھا میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی بھی کروں گا، اسی لیے وہ اپنا آپ مجھے سونپ چکی تھی۔ لیکن چند راتیں گزارنے کے بعد ہی میں اس سے کترانے لگا۔ مجھے اس کو دیکھ کے کوفت سی ہونے لگی۔ مجھے تو عادت تھی رنگ برنگی تتلیوں کی۔ جب اس نے مجھے بدلتے دیکھا تو کہنے لگی کہ ارمان، اپنے والدین کو میرے رشتے کے لیے بھیجو، میرے رشتے آ رہے ہیں اور تم جانتے ہو میں بار بار انکار نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا میں رشتے کے لیے بھیجوں؟ میں کیوں رشتے کے لیے بھیجوں؟ اگر تمہارے اچھے رشتے آ رہے ہیں تو کم آن یار، شادی کر لو۔ وہ کہنے لگی کیسی باتیں کر رہے ہو، میں تم سے محبت کرتی ہوں، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اور میرے والدین بھی جانتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے کہا لیکن مجھے تو اعتراض ہے، میں تو تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کہنے لگی کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ میں نے کہا اس لیے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم دونوں ساتھ چل سکیں گے۔ بہرحال وہ مجھے برا بھلا کہنے لگی پھر تم نے مجھے کیا سمجھ کے ہوٹل کے کمرے میں بلایا تھا؟ میں نے کہا جو سمجھ کے تم آئی تھی۔ اگر میں نے تمہارے قریب آنے کی کوشش کی تھی تو تم مجھے تھپڑ مار سکتی تھی، تم نے نہیں مارا۔ تم مجھے دھکا دے کے کمرے سے باہر جا سکتی تھیں، تم نہیں گئیں، تم نے پورا ساتھ دیا۔ بہرحال وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ میں کئی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر چکا تھا، اب مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ شادی اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ میں پابندی والی زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر میری زندگی میں سمیاں آ گئی، لیکن اس بار میرے والد نے ڈائریکٹ میری منگنی اس سے کروا دی۔ اچھی پیاری لڑکی تھی، خوبصورت تھی، پھر میری عمر بھی 30 سال ہو چکی تھی۔ منگنی پر میں نے اسے ایک الگ کونے پہ بلایا، باتیں کی، لیکن میں نے اس کے ساتھ کچھ اور نہیں کیا تھا، کیونکہ اب میرا ارادہ اس سے شادی کرنے کا تھا۔ اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ پہلے سے ہی اپنی شادی کا چارم ختم کر دوں۔ انہی دنوں میرے والد نے مجھے کسی کام کے لیے سنگاپور بھیج دیا۔ میں وہاں گیا تو کلب کی یاد ستانے لگی۔ میں کلب میں آ گیا، میں نے وہاں خوب انجوائے کیا، لیکن شراب اتنی زیادہ پی کہ میں اپنے قدموں پہ چل نہیں پا رہا تھا۔ پھر گاڑی بھی مجھے خود ہی ڈرائیو کر کے اپنے فلیٹ تک جانا تھا۔ میں نے گاڑی ڈرائیو کی، کافی تیزی سے کر رہا تھا، میری آنکھیں بند تھیں، جب اچانک میں نے سگنل توڑا اور سامنے سے آنے والی موٹر سائیکل سے ٹکرا گیا۔ جس کے ساتھ میری گاڑی ٹکرائی وہ شاید کوئی ڈیلیوری مین تھا۔ بہرحال میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ میں نے گاڑی وہیں چھوڑی اور میں بھاگ گیا، لیکن یہ پاکستان تو تھا نہیں، یہ سنگاپور تھا۔ بس یہ ہوا کہ میرا چہرہ ٹھیک سے واضح نہیں ہوا تھا، شاید میں نے سر پہ ہیٹ پہن رکھا تھا اس لیے، لیکن باقی سب ریکارڈ ہو چکا تھا۔ مجھ پہ کیس چلنے لگا۔ میرے والد فوراً سے پہنچ گئے کیونکہ وہ شخص کوما میں جا چکا تھا۔ میں دل سے دعا کر رہا تھا کہ اس شخص کو کچھ نہ ہو، کیونکہ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو میں بھی نہیں بچ سکتا تھا۔ میرے والد پہلے تو مجھے بہت برا بھلا کہنے لگے، پھر انہوں نے پولیس کے سامنے یہ کہا کہ میرا بیٹا گاڑی میں نہیں تھا، بلکہ اس کے دوست کے پاس گاڑی کی چابی تھی، اور یہ حادثہ اس کے دوست نے کیا ہے۔ وہ کوئی انگریز دوست تھا، اس سے زیادہ دوستی بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی گاڑی دے دی کیونکہ اسے گاڑی کی سخت ضرورت تھی۔
اب ہمیں نہیں پتا کہ اس انگریز نوجوان کا پتہ کیا ہے۔ بہرحال کیس ابھی جاری تھا، لیکن وہ شخص مر چکا تھا۔ وہ ایک پاکستانی شخص تھا، سنگاپور میں ڈیلیوری مین کی نوکری کرتا تھا۔ جب اس کے گھر والوں کو پتہ چلا تو وہ کہنے لگے کہ میت کو پاکستان بھیج دیا جائے۔ میرے والد میرا کیس ختم کروا چکے تھے۔ اتفاق تھا کہ جس جہاز میں میں واپس پاکستان جا رہا تھا، اسی جہاز میں اس شخص کی میت پاکستان جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہاں ایئرپورٹ پہ میت پہنچی، ایک کوہرام سا مچ گیا۔ اس کی بیوی اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کے مجھے کچھ ہوا تھا۔ آج عید کا دن تھا۔ عید کے دن جو تحفہ میری وجہ سے اس شخص کی فیملی کو ملا تھا، شاید خدا بھی مجھے معاف نہ کرتا۔ انہیں اپنے سامنے روتا بلکتا دیکھ کر پہلی بار میرا دل کانپا تھا۔ اس نوجوان کی والدہ اپنا دوپٹہ پھیلائے مجھے بددعائیں دے رہی تھیں۔ میں اپنی آنکھوں پہ کالا چشمہ لگائے وہاں سے باہر نکل کے اپنے گھر آ گیا۔ اس دن میں نے ایک دن میں 2 ڈبیاں سگریٹ کی ختم کی۔ بہت ٹینشن میں تھا۔ حالانکہ کیس ختم ہو چکا تھا، میں پاکستان آ چکا تھا۔ میرے والد نے کہا کہ اب تم سنگاپور دوبارہ نہیں جاؤ گے ورنہ پھنس جاؤ گے۔ میرے والد نے جلد از جلد میری شادی کی تاریخ پکی کر دی۔ میں ذہنی الجھن کا شکار تھا۔ بہرحال میری شادی سمیہ سے ہو گئی۔ کچھ دن تو سمیہ کے ساتھ میں نے بہت اچھے گزارے۔ اسے مری لے گیا، اسلام آباد لے گیا۔ وہ میرے ساتھ بھی خوش تھی، لیکن میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی رہتی تھی۔ رات کو جب وہ سو جاتی تھی تو مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ میں کروٹیں بدلتا رہتا، کبھی اٹھ کے بیٹھ جاتا، کبھی سگریٹ پینے لگتا۔ بار بار اس عورت کی بددعائیں میرا چین چھیننے لگیں۔ ایک بار میں نے اس نوجوان کے گھر کا پتہ حاصل کیا۔ میں اس کے گھر چلا گیا۔ اس کے بچے یتیم ہو چکے تھے۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کی بیوی پریگننٹ تھی۔ 2 بچے اس کے تھے اور ایک ہونے والا تھا۔ میں نے کہا کہ میں شہباز کا دوست ہوں۔ میں نے ایک اچھی خاصی رقم ان کو دے دی ان کی مدد کے لیے۔ اس کی ماں مجھے شہباز کا دوست سمجھ کے مجھے دعائیں دینے لگی، لیکن مجھے وہ دعائیں کھوکھلی سی لگ رہی تھیں، بالکل بے معنی سی۔ مجھے لگتا تھا میں ان دعاؤں کا مستحق ہوں ہی نہیں، کیونکہ میں نے سچ نہیں بولا تھا۔ میں گھر واپس آیا۔ سمیہ تیار تھی، کہنے لگی چلو نا ارمان، کھانا کھانے کے لیے چلتے ہیں۔ میں اسے کھانا کھلانے ہوٹل لے گیا، لیکن چپ چپ سا تھا۔ وہ کہنے لگی کیا ہوا ہے تمہیں؟ جب سے سنگاپور سے آئے ہو ایسے ہی ہو۔ میں نے کہا کیا مطلب تمہارا؟ تم سے تو میں ٹھیک ہوں۔ کہنے لگی ٹھیک سے تو رہتے ہو لیکن چپ رہتے ہو، پہلے جیسی باتیں نہیں کرتے۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ میں کس اذیت میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ مجھے چین نہیں ملتا، مجھے سکون نہیں آتا۔ ایک بار میں سمیہ کے ساتھ ایک شادی میں گیا۔ سمیہ نے ساڑی پہن رکھی تھی، اس کی کمر نظر آ رہی تھی اور پیٹ کا کچھ حصہ بھی، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے برا لگ رہا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اپنا وجود چھپائے، حالانکہ میں ایسا نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں برا لگ رہا تھا۔ سامنے ناچتی لڑکیاں مجھے بے چین کر رہی تھیں، ان کے گہرے گلے کی میکسی مجھے بری لگ رہی تھی۔ حالانکہ کافی اپر کلاس فیملی کی شادی تھی، شراب بھی تھی، شباب بھی، لیکن میں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ شاید میں اس نوجوان کی موت کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ میں اپنی زندگی کی طرف لوٹ نہیں پا رہا تھا جیسی زندگی میں گزارتا آیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ گانے میرے کانوں میں بج رہے تھے۔ میں فوراً سے وہاں سے واپس باہر نکل آیا، حالانکہ بہت شاندار انتظام کیا گیا تھا۔ یہ وہی محفلیں تھیں جہاں میں خوشی سے انجوائے کیا کرتا تھا، بلکہ ایسی محفلوں کی رونق بن جایا کرتا تھا۔ لیکن اب مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کافی دیر ہال سے باہر کھڑا میں سگریٹ پیتا رہا۔ بار بار مجھے وہی منظر یاد آ رہا تھا جب میری گاڑی اس نوجوان کی موٹر سائیکل سے ٹکرائی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے، میں پہلے جیسا ارمان نہیں رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب میں اندر گیا تو سمیہ کو کسی اور نوجوان کی باہوں میں دیکھ کے میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ میں غصے سے اندر آیا، اس نوجوان کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ میں نے کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو چھونے کی؟
سمیہ بھی پریشان تھی، وہ نوجوان بھی۔ کہنے لگا ارمان تمہیں کیا ہو گیا؟ تم بھی کئی بار میری بیوی کے ساتھ ڈانس کر چکے ہو، اگر میں نے تمہاری بیوی کے ساتھ کر لیا تو تم غیرت مند مرد ہو گئے۔ میرے والدین بھی وہاں آ گئے، کہنے لگے تمہیں ہوا کیا ہے؟ یہ سب ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، کول ڈاؤن۔ میں نے کہا ہاں لیکن مجھے برا لگ رہا ہے۔ سمیہ بھی پریشان تھی۔ میں نے سمیہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا، اسے گاڑی میں بٹھا دیا۔ کہنے لگی تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ تمہیں ہوا کیا ہے؟ تم اچھے خاصے ہوتے تھے۔ میں نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا مجھے کیا ہوا ہے، پر مجھے برا لگ رہا ہے۔ آج کے بعد تم کسی مرد کے سامنے ایسا لباس نہیں پہنو گی۔ کہنے لگی کیوں نہیں پہنوں گی؟ میں شروع سے ایسا لباس پہنتی آ رہی ہوں، اور تمہارے گھر کا ماحول بھی ایسا ہی تھا۔ جب بھی تو میرے والدین نے یہ رشتہ کیا ہے، میں کسی بھی کنزرویٹو شخص کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے بڑے غصے سے دیکھا۔ میں نے کہا میں یہ نہیں جانتا کہ تم کس کے ساتھ گزارا کر سکتی ہو، کس کے ساتھ نہیں کر سکتی، پر میرے ساتھ یہ کرنا پڑے گا۔ میں نے یہ کہہ کے گاڑی بڑی سپیڈ سے چلائی اور اسے گھر لے کے آ گیا۔ آتے ہی کمرے میں لے جا کے میں نے اسے کہا کہ بدلو اپنے کپڑے، مجھے زہر لگ رہے ہیں یہ۔ کہنے لگی میں نہیں بدلوں گی، میں ایسے کپڑے پہننے کی عادی ہوں۔ میں نے کہا بدلو ورنہ میں بہت برا سلوک کروں گا تمہارے ساتھ۔ لیکن وہ ضدی بن کے میرے سامنے کھڑی رہی۔ میں نے اپنی جیب سے لائٹر نکالا اور اس کی ساڑی کے کنارے پہ لگا دیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی ساڑی آگ پکڑ چکی تھی۔ یہ دیکھ کر سمیہ کے ہوش اڑے۔ اس نے فوراً سے ساڑی اتاری اور ایک طرف پھینک گئی۔ کہنے لگی تم نفسیاتی ہو گئے ہو، پاگل ہو گئے ہو۔ یہ کہنے کے بعد اس نے الماری میں سے اپنا ٹراؤزر اور شرٹ نکالا اور پہن لیا۔ میں نے کہا آئندہ اگر میری بات کا اختلاف کیا نا تو ایسے ہی کروں گا، تمہارے کپڑے جلا دیا کروں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے وجود کا ایک حصہ بھی نظر آئے، نہ چہرہ، نہ بازو، نہ کچھ اور۔ کہنے لگی تم پاگل ہو گئے ہو، اپنے دماغ کا علاج کرواؤ۔ میں خود نہیں جانتا تھا کہ میں ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ میں چاہتا تھا مجھے سکون ملے، مجھے تسکین ملے، لیکن مل نہیں رہی تھی۔ اور جب میں بے چین ہوتا تو لڑنے جھگڑنے لگتا، ہر بات پہ مجھے اعتراض ہونے لگا۔ میں نے شراب پینے کے لیے گلاس بھرا، لیکن مجھے اس شراب کے گلاس میں اسی نوجوان کا چہرہ نظر آنے لگا، خون سے لت پت۔ میں نے گلاس اٹھایا اور دیوار سے دے مارا۔ اس وقت سمیہ موبائل پہ مصروف تھی۔ میری یہ حرکت دیکھ کے کہنے لگی کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میرا دماغ گھوم گیا، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ مجھے ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس لے گئی۔ اس نے مجھے نیند کی ادویات دی، ڈپریشن ختم کرنے کی گولیاں بھی دی۔ چند دن تو میں ٹھیک رہا، لیکن پھر سے وہی بے چینی، وہی بے قراری۔ ایک دن میں آفس سے جلدی گھر کے لیے نکلا، لیکن راستے میں عصر کی اذان ہو گئی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، اذان کی آواز سن کے خود بخود گاڑی مسجد کے سامنے جا کے روک دی۔ میں نے کبھی نہ نماز پہ توجہ دی تھی، نہ کبھی کلام پاک پہ۔ البتہ بچپن میں پڑھا تھا، کچھ کچھ یاد تھا۔ میں نے وضو کیا، وہ بھی اپنے برابر والے شخص کو دیکھ دیکھ کے۔ پھر امام صاحب کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھنے لگا، لیکن نماز کے دوران میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ نماز کے بعد مولانا صاحب نے دینی باتیں شروع کر دیں، تعلیم شروع کر دی۔ میں خاموشی سے سننے لگا۔ رسول اللہ کی باتیں سن کر میرے بے جان دل کو ذرا سا قرار آیا۔ ایسے لگا تھا کہ اندر لگی ہوئی آگ کو ذرا سی تسکین پہنچی تھی۔ پھر میں کوئی نماز پڑھنے لگا، لیکن بے چینی تھی کہ میری قطرہ قطرہ جان نکال رہی تھی۔ میں نے ایک بار تہجد کی نماز پڑھی اپنے اسٹڈی روم میں، تاکہ کوئی مجھے دیکھ نہ سکے، اور پھوٹ پھوٹ کے اللہ کے سامنے رونے لگا۔ کہنے لگا کہ میں نے آدھی سے زیادہ عمر گناہوں میں تباہ اور برباد کر لی ہے، اے اللہ مجھے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلا کیسے میں نمازوں کا پابند ہونے لگا۔ آج میری زندگی سیدھی راہ کی طرف گامزن ہو گئی، لیکن میرے گھر والوں کو اعتراض تھا۔ سب سے پہلا اعتراض اس وقت ہوا جب میں نے شلوار قمیض پہنی۔ میرا حلیہ دیکھ کے سب سے پہلے سمیہ کو غصہ آیا۔ کہنے لگی یہ کیا پہن لیا تم نے؟ تم بالکل اس لباس میں اچھے نہیں لگتے، تم پینٹ شرٹ میں ہی اچھے لگتے ہو، یا پینٹ کوٹ میں۔ میں نے کہا اب جب تم شلوار قمیض میں دیکھو گی تو اس میں بھی اچھا لگوں گا۔
بہرحال جب میں نے ٹخنوں سے اونچی شلوار کی تو میرے باپ کو بھی اعتراض شروع ہو گیا کہ تم یوں آفس جاؤ گے کیا؟ میرا مذاق اڑوانا چاہتے ہو تم کوئی ملا تھوڑی ہو، یہ اونچی شلوار کیے گھومتے رہتے ہو؟ مسجد جا رہے ہو یا آفس؟ دیکھو وہاں پہ میرے بہت بڑے بڑے بزنس مین دوست آتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، تمہیں اس حلیے میں دیکھیں گے تو میرا مذاق اڑائیں گے۔ میں نے کہا میں نے وہ کیا ہے جو مجھے کرنا چاہیے تھا، جو آپ کو مجھے سکھانا چاہیے تھا۔ کہنے لگے کہ بس بہت ہو گیا، نمازیں پڑھ رہے ہو نا، کافی ہے، اپنا حلیہ درست کر کے آفس آنا ورنہ مت آنا۔ میں نے کہا جیسے آپ کی مرضی۔ میں سیدھا مسجد چلا گیا، پورا دن مسجد میں گزار کے رات کو واپس آیا۔ میری والدہ، والد، سمیہ تینوں غصے سے بھرے بیٹھے تھے۔ بہرحال انہوں نے بہت چاہا کہ میں اپنا حلیہ بدل لوں لیکن میں نے نہیں بدلا۔ میں اپنی دھن کا پکا تھا۔ میرا بدلا حلیہ دیکھ کر سمیہ مجھ سے ناراض رہتی تھی، لڑتی جھگڑتی۔ جب میں نے داڑھی رکھی تو اس نے تو طوفان کھڑا کر دیا۔ کہنے لگی میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، مجھے اپنی دوستوں میں ملنے والوں میں مذاق نہیں اڑوانا، مجھے شروع سے مولویوں سے نفرت ہے اور تم مولوی بن گئے ہو، کلین شیو کرواؤ ورنہ میرے قریب مت آنا۔ میں نے کہا کیوں؟ میں تو یہ سب نہیں کروں گا، مجھے یہ سب کچھ اچھا لگتا ہے۔ یہ کہہ کے میں باہر نکل گیا۔ مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں کئی دن مسجد میں گزارنے لگا، اللہ کے حضور روتا تھا، اپنی غلطی کی معافی مانگتا تھا، حالانکہ میں جان چکا تھا کہ جب تک اس کے گھر والے مجھے دل سے معاف نہیں کریں گے میری معافی ممکن نہیں ہے۔ میں ابھی بھی ان کی مدد کرتا تھا، مہینے کے اخراجات کا ذمہ بھی لے لیا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ میں ان کے بیٹے کا قاتل ہوں۔ وہ مجھے بڑی دعائیں دیتی تھیں، کہتی تھی کہ تم نے تو میرے بیٹے کی کمی پوری کر دی، سارے اخراجات اپنے سر پہ لے لیے۔ اس شخص کے معصوم بچوں کے سر پہ میں ہاتھ رکھتا تھا، کبھی انہیں سینے سے لگاتا تھا۔ سب یہی سمجھتے تھے کہ میں شہباز کا دوست ہوں۔ اگر انہیں پتہ چلتا کہ میں نے اسے مارا ہے تو پتہ نہیں کیا کرتے۔ ایک بار میں نے اپنا دل بڑا کیا، اپنے اندر جرت، طاقت پیدا کی، اور شہباز کی والدہ کے پاس جب پیسے لے کے گیا تو ان کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگی بیٹا یہاں کیوں بیٹھے ہو، مجھے شرمندہ نہ کرو۔ میں نے کہا ماں جی میں آپ کا گنہگار ہوں۔ شہباز کی بیوی مجھے بھائی کہتی تھی، بھائی سمجھتی بھی تھی۔ وہ کچن میں میرے لیے چائے بنا رہی تھی، مجھے یوں اپنی ساس کے پاؤں میں دیکھا تو کہنے لگی بھائی آپ ہمیں کیوں شرمندہ کر رہے ہیں، شہباز کے بعد اللہ نے آپ کو فرشتہ بنا کے بھیجا ہے۔ میں نے کہا میں فرشتہ نہیں ہوں، آپ نہیں جانتے میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ وہ کہنے لگے آپ ہمارے لیے تو بہت نیک ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، ورنہ کون پوچھتا ہے کسی کو۔ میں نے اس کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ دیے، میں نے کہا مجھے معاف کر دیں۔ وہ کہنے لگی بھائی مجھے شرمندہ نہ کریں، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ شہباز کے بچے بھی مجھے ٹکر ٹکر دیکھ رہے تھے اور میں زار و قطار روئے جا رہا تھا۔ ابھی تک اپنے اندر جتنا ضبط باندھا ہوا تھا وہ سب جیسے ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا اماں جی شہباز میری گاڑی سے ٹکرایا تھا، میں اس کا مجرم ہوں۔ اس کی والدہ کا جو ہاتھ میرے سر پہ تھا فوراً سے پیچھے ہٹا۔ میں رونے لگا۔ وہ کہنے لگی تم ہوش میں ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ اس بار ان کا لہجہ عجیب تھا، وہ نم آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بیوی بھی کچن کے دروازے پہ مجھے بڑی حیرت بھری آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے پاس آ گیا، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے لگا۔ میں نے کہا بہن مجھے معاف کر دو، شہباز میری گاڑی سے ٹکرایا تھا، میں اس کا مجرم ہوں، مجھے جو چاہے سزا دے دو، پھانسی پہ چڑھا دو، مار دو۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پہ مارا، کہنے لگی دفع ہو جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا اور مارو، مجھے اور مارو، میں مار کھانے کے قابل ہوں، پر مجھے معاف کر دو، مجھے چین نہیں آتا، مجھے ایک لمحہ چین نہیں آتا، میں تھک چکا ہوں رو رو کے، معافیاں مانگ کے، پر میں جانتا ہوں جب تک آپ لوگ مجھے معاف نہیں کرو گے مجھے سکون نہیں مل سکتا۔ اس کی والدہ نے بھی مجھے یہی کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ اور آئندہ ہمارے گھر میں کبھی قدم نہ رکھنا، پر میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، یا تو مجھے سزا دے دیں یا معاف کر دیں۔ اس کی والدہ نے پہلے تو مجھے بہت مارا،
دونوں ہاتھوں سے پیٹا، لیکن پھر مجھے گلے لگا کے رونے لگی، کہنے لگی میں تمہارا کیا بگاڑ سکتی ہوں، تم سے تو میں نفرت بھی نہیں کر سکتی، میرے شہباز کے بعد تیری وجہ سے میرے گھر کا چولہا جل رہا ہے۔ میں بھی رو رہا تھا، بہت رو رہا تھا۔ بہرحال ان لوگوں نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ اب جا کے دل کو ذرا سا قرار ملا تھا۔ کئی مہینوں بعد آج میں گہری نیند سویا تھا، لیکن فجر کے ٹائم آنکھ کھل گئی، وضو کیا، نماز پڑھی، لیکن سمیہ کو دیکھا تو اپنے کپڑے بیگ میں رکھ رہی تھی۔ میں نے کہا تم کہاں جانے کی تیاری کر رہی ہو؟ کہنے لگی ارمان میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، تمہیں ایک چیز کو منتخب کرنا ہوگا، یا تو میں یا تمہارا یہ مولانا والا حلیہ۔ میں نے تم سے شادی تمہاری سحر انگیز شخصیت دیکھ کر کی تھی، بخدا اگر مولوی والے حلیے میں میرے سامنے بھی آتے تو میں ایک نظر بھی تم پہ نہ ڈالتی۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو بدل دو اپنا حلیہ۔ میں نے کہا نہیں، یہ نہیں بدل سکتا، بڑی مشکل سے تو صراط مستقیم کا راستہ دیکھا ہے، بڑی مشکل سے تو یہ پتہ چلا ہے کہ میں اس دنیا میں آیا کیوں ہوں، یہاں رہنے کا، جینے کا میرا مقصد کیا ہے۔ میں یہ راستہ نہیں چھوڑ سکتا، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، اگر تم دروازے سے باہر نکلی تو یاد رکھنا اس گھر کے دروازے تمہارے لیے بند ہو جائیں گے۔ وہ کہنے لگی میں نے جس ارمان سے محبت کی تھی وہ تم نہیں ہو، اور ابھی میں جوان ہوں، بچے بھی پیدا نہیں کیے، مجھے کوئی بھی مل جائے گا، لیکن مسئلہ تمہارا ہے، تم سے کوئی بھی لڑکی شادی نہیں کرے گی۔ یہ کہہ کے وہ چلی گئی۔ میں نے اسے ڈیورس پیپرز بھجوا دیے تھے اور اسے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ کافی حقیقت پسند تھی، شاید اس لیے۔ میں نے مسجد کے امام صاحب سے کہا کہ اپنے مدرسے کی کوئی بے سہارا اور یتیم لڑکی سے میرا نکاح کر دیں، مجھے ایک پردے دار اور دین دار لڑکی چاہیے۔ مولانا صاحب نے میرا نکاح آمنہ سے کروا دیا۔ جب میں اسے گھر لے کے آیا تو میرے والدین نے بہت شور مچایا تھا، لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی، کیونکہ آمنہ پردہ کرتی تھی اور دیندار بھی تھی۔ آہستہ آہستہ میرے ماں باپ کو آمنہ کو قبول کرنا پڑا۔ اس نے بھی میرے ماں باپ کی کڑوی کسیلی بڑی باتیں سنی۔ اللہ نے مجھے جب بیٹی سے نوازا تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما لی، تبھی تو مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ ابھی بھی میں باقاعدگی سے شہباز کے گھر والوں کو خرچہ بھیجتا تھا، ابھی بھی ان کی کفالت کرتا ہوں۔ اب تو اس کے بیٹے جوان ہو گئے ہیں، مجھے ماموں ماموں کہتے ہیں۔ میں نے ان کی تعلیم مکمل کروائی، انہیں اپنی فیکٹری میں کام پہ بھی لگایا۔ اب میرا دل کچھ مطمئن ہے، لیکن آج بھی جب مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے تو میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ اس واقعے نے میری زندگی کو یکسر بدل کے رکھ دیا ہے۔ جو کچھ بھی ہوا اس کا ملال مجھے ابھی بھی ہے، اور شاید یہ قبر تک میرے ساتھ جائے گا۔ میں نے ایک بار سمیہ کو بھی دیکھا، چہرے کی رونق ختم ہو چکی تھی، اپنے لیے کپڑے خرید رہی تھی، ساتھ میں سگریٹ پی رہی تھی، کیونکہ اس کی شادی دوبارہ کسی سے نہیں ہوئی۔ اسے اس بات کا گھمنڈ تھا کہ اس کی خوبصورتی، اس کی بے حیائی، بے باکی اسے پھر سے کسی سحر انگیز شخص کی بیوی بنا دے گی، اور وہ اس کے آگے پیچھے پھرے گا۔ لیکن وہ غلط تھی۔ اگر وہ خود کو بدل لیتی تو شاید آمنہ کی جگہ وہ ہوتی، لیکن شاید اسے میری دینداری کے مذاق اڑانے کی سزا ملی تھی۔ ہمیں کبھی بھی کسی دیندار کو دیکھ کے اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ پتہ نہیں کون سی میری بات میرے اللہ کو بری لگ جائے اور وہ ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت بن جائے۔ اللہ سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت عطا فرمائے، آمین۔